الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء لا يزل بالخطا الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء محمدا المصطفى والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مٹی دار تم مٹی ہونا دی بلے بلے آج مٹی دے اتے سجنا تے کل مٹی دے آج مٹی دے اٹھو سجنا تے کل مٹی دے تھلے ہر کوئی آکے میری آنکھاں میری چار بنا دی دنیا میں لا پھر مٹی دی چار بنا دا
نہ دے ساوے جس دم نال درید وسابی سمو دم تے سن مسن سنگیاں دسن تے ویڑا سامنے آوے غلام فریدا اٹھ کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے بس دے آسے تے بس دے ناسے اتر جھوک دے آسے پاسے تے سن دے ناسے مٹھیاں گلاں سن یار سنیندا راسے تے بے پرواہ بے پرواہیاں کوئی دل بچھڑن تے غلام فریدا غم مار مکایا کوئی لگ غما دے اللہ تبارک و تعالی دی ہم کو سنا تو بعد نبی کریم سردار الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ علی کے اندر حاضر درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم۔ پچھلے 3 جمعے حیات النبی کے حوالے دے نال قرآن و حدیث کی روشنی نال بڑی سماعتاں دے حوالے دیتے ہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ جنہاں آ کے سنیا اور پھر اس کو یاد رکھیا۔ اج دا جمعۃ المبارک اس عظیم موقع تے فضائل درود و سلام کے متعلق عرض کراں گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی نال رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سنا کے تو سن کے سب نو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ یصلون علی النبی درود پڑھتے ہیں نبی کی ذات پہ۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی درود اور خوب سلام پڑھیا کرو۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا انا، بے شک، حالانکہ رب کائنات انا نہ فرماتا پھر بھی اس رب کائنات کے فرمان تے شک کوئی نہیں سی، اس کے فرمان تے شک کوئی نہیں سی، لیکن رب کائنات نے فرمایا انا، بے شک، شک نہ کرے آج کائنات کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا نہ ہوگی کہ جڑا رب دے فرمان تے شک کردا ہوئے، رب دے اس ارشاد تے شک کردا ہوئے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں بے شک میں اللہ بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس وقت رب
کائنات نے ہر بندے کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ تسی سارے ہی میرے مصطفیٰ کے درود پڑھو، نہ بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے ہو، میں اللہ بھی درود پڑھدا ہاں، میرے فرشتے بھی درود پڑھ دے نے، ہن اگے دعوت اس نو کہ جس دا سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت نال مدینہ بنیا ہوئے، اگے دعوت اس نو کہ جس دا سینہ مصطفیٰ کی محبت دا مدینہ بنے ہوئے گا، جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی سچی محبت ہوئے گی، صرف وہی مصطفیٰ کو درود پڑھے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ اس تے 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جیڑا میرے تے ایک باری درود پڑھدا ہے خالق کائنات اس تے 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ اس تے معاف فرما دیندا ہے، 10 درجات نو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جیڑا میرے تے ایک باری درود پڑھدا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیندا ہے، 10 درجات نو بلند فرما دیندا ہے تے 10 رحمت نازل فرما دیندا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا بھی کوئی زیادہ میرے تے درود پڑھے گا اتنا زیادہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ جتنا زیادہ میرا کوئی امتی میرے تے درود پڑھے گا اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نسائی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات تے کوئی فرشتے زمین تے گھومتے رہندے نے، جیڑا بھی میرے تے درود پڑھدا ہے نا وہ فرشتے میرے تے پہنچاندے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے میری بارگاہ کے اندر وہ درود و سلام پہنچاندے نے۔ چوتھی حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے ابی داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ایتھے آنا تھوڑا ضائع نہیں جاتا، وقت نہ لا کے تسی یا قرآن سن دیو یا مصطفیٰ دا فرمان سن دیو۔ سبحان اللہ، وقت ضائع ہوتا جاتا ہے کہ انتظار کرتے نہیں میرے جماعت کس ویلے کھڑی ہوتی ہے، جس کے جا کے جمعے دی جماعت نہ جا کے رہنا ہے، وقت انہاں دا ضائع ہو رہا جڑے گھر وچ بیٹھے نے، وقت انہاں دا ضائع ہو رہا جڑے انتظار وچ بیٹھے نے، چوکاں وچ دکاناں کھول کے بیٹھے نے، لیکن جڑے وقت نال مسجد آ جاندے نے انہاں دا وقت ضائع نہیں ہوتا، یا خدا دا قرآن سنتے نہیں یا مصطفیٰ دا فرمان سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرے تے سلام پڑھدا ہے اللہ میری روح واپس لوٹا دیندا ہے، میں اس دا سلام سندا نہیں ہاں، او دا جواب نہیں۔ سبحان اللہ، میرے تے سلام پڑھدا ہے میں اس دا درود و سلام سننا وا اور اس کے درود و سلام دا جواب ارشاد فرمانا کہ پتہ چلیا اگر فرشتے پہنچاندے نے پھر بھی مصطفیٰ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، اس نے پہنچائی جاتی ہے جڑا زندہ ہو گئی، پتہ چلیا اگر فرشتے پہنچاندے نے تے پھر بھی مصطفیٰ زندہ نہیں۔ کہ حضور نے فرمایا میں خود سننا۔ سبحان اللہ، نمبر 2 حضور نے فرمایا کہ میں خود سننا وا، اس کو بھی پتہ چلیا حضور زندہ نہیں، آج بھی کوئی درود پڑھے حضور سنتے نے، حضور آج بھی سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک یہ عقیدہ سی، مشکات میں حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور قبر مبارک میں چلے گئے کہ میں حضور کے سلام عرض کرنے واسطے حاضر ہوتی ساں تے پردہ نہیں سکتی، میں جانتی سا حضور دے روزہ پاک دے پر پردہ نہیں سکتی۔ پھر میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، پھر بھی میں جانا پر پردہ نہیں سکتی، دل میں سوچتی سا ایک میرا باپ ہے ایک میرا شوہر ہے، ایک میدان میں میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے، باپ تو کیڑا پردہ تے شوہر تو کیڑا پردہ۔ لیکن جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی حجرہ عائشہ کے اندر اسے حجرے کے اندر آپ کی میدان بن گئی کہ مجھ سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہے۔ انہوں نے پوچھا اما جان پہلے تے پردہ نہیں سا کر دیا اور پردہ کر دیا ہو؟ فرمایا پہلے ایک میرا شوہر سی، پھر میرا باپ سی، میں نہ باپ تو پردہ
تے نہ شوق پردہ ہن آ گئے نے فاروق اعظم تے فاروق اعظم تو مینوں حیا محسوس ہوئی سبحان اللہ فاروق اعظم تو مینوں حیا محسوس ہوئی پتہ کی چلیا سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندہ مندی اصل وہ حیا تو زندہ تو کیتا جاندا ہے نا سبحان اللہ زندہ تو کیتا جاندا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ جس کے پاس نہیں ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے سبحان اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گیا پر قافلہ نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیا جب بھی موقع ملیا اسلام تے حضور علیہ السلام تے حضور دے صحابہ تے حملہ کی پوری کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے اے اسلام دی شمع بجھے نہیں اے بوٹا پھلے پھولے نہیں بجھ جاوے لیکن رب کائنات نے فرمایا کافرو مشرکو کہ بے ایمانو تسی میرے مصطفیٰ دی عظمت والے درے ہو چھلے کرنا چاہتے ہو نیوا کرنا چاہتے ہو کہ میں خالق کائنات اپنے محبوب والے عظمت والے درے کو تلے نہیں ہو دیواں گا میں مصطفیٰ دے عظمت والے درے کو نیوا نہیں ہو دیواں گا تسی جتنے مرضی بات ہو کرنے گھر دو میں اللہ بھی مصطفیٰ کے درود پڑھتا رہاں گا میرے فرشتے بھی درود پڑھتے رہیں گے تے ایمان والے بھی مصطفیٰ کے درود پڑھتے رہیں گے تسی جتنے مرضی باتوں گندے کر دو پر میں مصطفیٰ کی عظمت والا درود کرنے نہیں ہو دیواں گا میں اللہ درود پڑھتا رہاں گا اللہ کا درود پڑھنا کی ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرشتے کی محفل وچ بیٹھ کے اپنے مصطفیٰ دا ذکر فرماتا ہے سبحان اللہ اپنے نبی دا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ کا درود پڑھنا فرشتے وچ بیٹھ کے رب کائنات اپنے مصطفیٰ دا ذکر فرماتا ہے کہ فرشتے دا درود پڑھنا کی ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس محفل کے اندر رب کائنات اپنے محبوب دا ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کی عظمتاں تے شاناں بیان کرتا ہے اسی محفل کے اندر فرشتے حضور دے درجات و بلندی واسطے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ اسی محفل کے اندر فرشتے حضور دی درجات و بلندی واسطے دعا کرتے ہیں اے فرشتیاں دا درود پڑھنا اللہ فرماتا ہے ایمان والےو تسی بھی درود پڑھیا کرو تسی بھی درود پڑھیا کرو کیوں کہ درود ادوں بھی پڑھیا جاندا سی جدوں کچھ بھی نہیں سی سبحان اللہ کوئی شے نہیں اللہ فرماتا ادھر بھی درود پڑھیا جاندا سی جدوں کچھ بھی نہیں رہنا پھر بھی درود پڑھیا مصطفیٰ نے سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ادھر بھی درود پڑھیا جاندا سی حضور کی کہ جدوں کچھ نہیں ہوے گا ادھر بھی مصطفیٰ کے درود پڑھیا جائے گا میں اللہ پہلے بھی درود پڑھدا سا جدوں کچھ نہیں ہوے گا میں اللہ پھر بھی نبی کے درود پڑھدا سبحان اللہ صحابہ کرام نے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی کدوں تو نبی بنائے گئے اللہ سبحان کدوں تو نبی بنائے گئے تو امام الانبیاء رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ حالے تک آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان سن میں اتم نبی حالے تک آدم علیہ السلام دا گارا نہیں سی تیار ہویا حالے تک آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں اس میں نبی سبحان اللہ تو رب کائنات فرماتا ہے میں اس ویلے بھی اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا سا جب کوئی شاہد سی آدم علیہ السلام حالے تک بنے ہی نہیں گئے اللہ فرماتا میں اس ویلے بھی درود پڑھتا سا جب کوئی شاہد نہیں ہوئے گی میں اللہ پہ بھی درود پڑھتا سبحان اللہ شاعر بولے ہمیں اکھے پس آہد سی احمد سی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مؤذن اذان پڑھدا ہے اذان پڑھدا ہے تسی اس دی اذان سن کے کوئی کلمات دہراؤ وہ اللہ اکبر آکے تسی اللہ اکبر آکے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے تسی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھی پھر تسی میرے ذات پہ درود و سلام کرو میری ذات پہ درود و سلام کر کے پھر میرے وسیلے کا سوال کرو میرے وسیلے کا سوال کرو میرا بندہ میرے وسیلے کا سوال کرے گا اس پہ میری شفاعت واجب ہو جائے گی میرے وسیلے کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا میری شفاعت اس کو واجب ہو جائے گی حضرات رب کائنات نے فرمایا تسی درود پڑھیا کرو میں اللہ بھی پڑھنا تے میرے فرشتے بھی پڑھنے گے میں چاہنا جنہ دے دل میں مصطفیٰ دی محبت گھر چکی ہے نا تسی درود پڑھیا کرو سبحان اللہ درود و سلام پڑھیا کرو قیامت دا دن ہونا ہے آدم علیہ السلام سبز رنگ دا جبہ پہن کے اپنی مسجد میں تشریف فرما سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے ایک امتی دا نام اعمال تولا جائے گا نیکیاں کم ہونگیاں تے بدیاں زیادہ سبحان اللہ تے فرشتے اس نوں جکڑ کے جہنم والے جانے والے تے آدم علیہ السلام اپنی مسجد تے کھڑے ہو جاون گے آواز بن گیا رسول اللہ شاہ حبیب اللہ اے میرے بیٹے محمد اے نبیان دے امام محمد جی بابا جان کرے وہ حکم ہوئے فرمایا میرے بیٹے محمد تیرے امتی نو فرشتے جہنم لے کے جا رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ پریشان ہو بیٹھا ہوں میں تھوڑا بندہ بھری بیٹھا ہوں سبحان اللہ فرشتے کہیں گے آدم علیہ السلام فرمان گے او فرشتے تانے مدینہ جہنم لے کے جا رہے ہیں میرے آقا فرمان گے فرشتے بجاؤ اور فرشتے بجاؤ فرشتے بجائیں گے میرے کائنات معبود فرمان گے فرشتے اس کو واپس لے آؤ کیوں جہنم لے کے جا رہے ہو میرے مدینہ عرض کی جاوے گی مدینے دے تاجدارا دعا دے چلے والے انہیں انبیاء دکھا والے سنے اللہ دا حکم ہے نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے بدیاں بڑیاں زیادہ نے رب کائنات
والے بدیاں بڑیاں زیادہ لوڑ گیا اور میرے مصطفیٰ دے بدیاں والے پلے دے اندر ایک کاغذ رکھن گے برکا رکھن گے جس کی وجہ دے نال دیاں نیکیاں والا پلڑا بھارا ہو جائے گا فرشتے کہیں گے وہ جنت دے گا جا تینوں جنت مل گئی ہے جنت دے گا آدمی کہے گا نہیں نہیں ہن جنت نہیں جانا میں جنت نہیں جاواں گا تو جنت کیوں نہیں جاتا جنت دے جانا تینوں جنت مل گئی ہے کہے گا نہیں نہیں میں جنت نہیں جانا پہلے اس نال ملاقات کرا گا جس میرے تے رحمتاں دے نہیں پا دیتے نے میرے تے کرم کر دیتا ہے کہ ہر ملاقات کرا گا سلامی باغا بجاد دے جاوے گا ہاتھ بن کے عرض کرے گا سونے چہرے والے تسی کون ہو سونے تسی کون ہو تواڈے صدقے مینوں جنت مل گئی ہے میرے مصطفیٰ فرمان دے او میرے بے وفا امتی نے مینوں بھول گیا سے پر میں تے تیرا نبی سانا میں تینوں نہیں سی بھول سکدا تو تے مینوں بھول گیا میری اداواں نوں چھوڑ دیتا میری سنتاں نوں چھوڑ دیتا پر کبھی کبھی جا کے مسجد وچ نماز پڑھ لیندا سے نماز وچ میری رات تے درود پڑھ لیندا سے سلام پڑھ لیندا سے کبھی کبھی مسجد وچ جا کے محفل وچ بیٹھ جاندا سے درود و سلام پڑھ لیندا سے کبھی کبھی اذان سن کے درود و سلام پڑھ لیندا سے میرا درود و سلام میرے کول پہنچدا رہیا وے میں کٹھا کردا رہیا میں جمع کردا رہیا وا چنگی وجہ دے نال تینوں جنت مل گئی ہے کسے چاہ دے کہ بھلا دیا کسے چاہ اپنا بنا لیا کسے چاہ دے کہ بھلا دیا کسے چاہ اپنا بڑے کرم یہ ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑے کرم یہ ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بڑا بڑا بے کمال بھی شفاعت جاوے جمال ہی بڑا بے کمال ہی شفاعت جاوے جمال ہی حسنت جمی او خصال ہی صلو حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے ویکھیا تو انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہو سبحان اللہ حضرت شیخ شبلی لوگاں نے ویکھیا کہ پریشان ہو کے حیران ہو کے حضرت امام ابو بکر بن مجاہد کو پوچھنے لگے ایسی استقبال واسطے کھڑی ہو جن لوگ پاگل دیوانہ کہیں دے یہ مجذوب ولی سن نا لوگاں کے احمد استقبال واسطے کھڑے ہو فرمایا خاموش ہو جاؤ جدو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے آنے نے حضرت امام ابو بکر بن مجاہد نے سینے نہ لگا لیا پیار پہ کر دینے اور آپ کی تشامی مدوسہ دیتا پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی حضرت سمجھ نہیں آئی اس نال اتنا پیار کیوں دے کر دے ہو ایک محبت کیوں دے کر دے ہو حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگوں خاموش ہو جاؤ میں رات خواب کے لوگوں میں سرکار کو ایک نال پیار کرنے والے کیا میں پیار کیا کرنا میں اپنے نبی کو اس نال پیار کرنے والے کیا دے میں ان نال پیار کیا کرنا میں خاتم دے کیا دے امام الانبیاء دی بارگاہ اے شیخ شبلی چو
چلتا چلتا میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آیا وے میرے نبی نے شیخ شبلی نو سینے لگایا پیار کی بات پیشانی نو دوسرا دکھایا شیخ شبلی نو سینے لگا کے دوسرا دکھاوے میں عرض کی تھی مدینے کے تاجدار دہاوے تیرے والے ملنے دیا دھوپا والے سنیا شیخ شبلی نال اتنا پیار کو پہ کر دے راز کی یہ سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے فرمایا امام ابو بکر بن مجاہد اس کا میرے نال ایک خاص تعلق ہے اس کا میرے نال ایک خاص تعلق ہے سویا مدینے میں تاجدار کیڑا خاص تعلق ہے میرے نبی نے فرمایا جب فرض نماز پڑھ لینا ہے فرض نماز پڑھ کے درگاہ میں لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ یہ آیات پڑھ کے تنویری پڑھ گئے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد میری نات پہ درود و سلام کرتا ہے اس سے میرا ایک خاص تعلق ہے جس کی وجہ نال میں اتنا لکھنا پیار پیار کرنا میں بڑا لوگا کو قرضے لین لگ پیا قرضہ بڑا زیادہ ہو گیا 500 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ایک اور تاجر بڑھ گیا لا کے کہنے لگا یار میں 500 دینار قرضہ دے دے میں واپس کر دے گا انہوں نے آخیا کدھر تک واپس کرے گا وقت مقرر ہو گیا دن مقرر ہو گیا 500 دینار لے کے واپس آ گیا 500 دینار لے کے واپس آ گیا 500 سارے جتنے میں قرضہ دینا سی سارے میں تقسیم کر چھوڑیا اور اس دے کو شاید حالات پہلے زیادہ حالات پہلے زیادہ خراب ہو گئے اور وہ وقت بھی آ گیا وہ تاجر اس غریب آدمی کو لا کے کہنے لگا وہ تیرا وقت آ گیا وہ تیرا دن آ گیا ہے کہ تو پیسے میں واپس کرنے ہیں میرے پیسے دے انہوں نے کہا ابا خدا میرے کل کچھ ہے میرے کل کوئی چیز نہیں کہ شاید تو دیواں میرے کل کوئی چیز نہیں انہیں جا کے قاضی کی دربار میں جا کے شکایت کی عدالت نے کہ میرے پیسے نہیں دیتا وقت مقرر کیتا دن آ گیا کہ پیسے دے نہیں دیا قاضی نے طلب کیتا بلا لیا گیا غریب آدمی آ گیا قاضی نے پوچھا بھئی اس آدمی کو قرضہ تو لیا جی بالکل لیا کہ قرضہ دینا جی بالکل دینا دیتا کیوں نہیں ہوتا کہ غریب آپ کوئی شاید نہیں میرے کو نہ دیوا کاشا ہوئے تے دیوا قاضی نے کیا نو قید کر دیا قاضی نے کیا نو قید کر دیا انہیں آکیا بس ایک رات دی مہلت دے دے ایک رات دی ایک دن دی مہلت دے دے تے کل واپس آ جاواں گا یقین کوئی نہیں کردا اعتبار کوئی نہیں پیا کردا بہت بارا ہو گیا بے یقین ہو گیا ساری عزت مٹی وچ مل گئی کوئی یقین کرنے واسطے تیار نہیں کوئی ثابت بنا دے کوئی ضمانت دینے واسطے تیار نہیں قاضی نے کہا کی ضمانت دے تو واپس آ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا وہ سوچتا رہا تھوڑی دیر تو بعد بولیا یار محمد مصطفیٰ سبحان اللہ قاضی بڑا سمجھدار سی سوا دینا جاندا سی اس زمانے دی اس زمانے دی کوئی قیمت نہیں جاندا سی اور نے ٹائم دے دتا جا کدو کل تے مولا کے جان گھر چلا اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو دس کے آ گئی برکت آلازمی گئے چلا گیا گھر پہنچیا بیوی نو جا کے کہنے لگا میں قاضی نے بند کر دیتا سی قید کر لیا سی بیوی نے پوچھا کہ تم آزاد کیویں ہو گیا چھوٹے کی آ گیا میں انہوں نے آخیا میں محمد مصطفیٰ صاحب لے کے آیا بیوی نے کہا پھر پریشان نہ ہو
گئے سی سارے رل کے حضور دی رات درود پڑھنے رات اپنے آقا دے درود پڑھنے گزار دینے کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جاوے گا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد اے بیچاروں کے چارے محمد ٹوٹے دلوں کے محمد بیچاروں کے بیچارے محمد مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو اے وارث میرے پیارے محمد وارث میرے پیارے ان لوگوں دیکھو جب درود و سلام محبت نہ پڑھیا جاتا ہے مشکلات کی میں حل ہو جاتی ہیں اور ساری رات بے قربی گزرتی ہے سارے گھر والے بیٹھ کے امام الانبیاء کے درود پڑھتے بیٹھے ہوئے وہ بھی آنکھ لگ گئی بولتا بھی بیٹھا ہے درود بھی پڑھتا بیٹھا ہے آنکھ لگ گئی پر قسمت جاگ گئی دے اندر امام الانبیاء تشریف لے کے آئے سننے دے بچ مائی ملیا کہ میں گلے بچی پال لگاوا ادھر بیماری رکھنا کھولا مکہ پھر بچھنا جاوا امام الانبیاء خواب کے اندر تشریف لے کے آئے میرے نبی نے فرمایا میرے اٹھیا سامن مینوں دے کے آیا ضمانت میری دے آیا میں زمین میں نبلا کے آیا میں روکا کی روپیا میں ہاتھ پاننے عرض کی تھی سنیا میں اقتدار ہو گیا سنیا میں یقین ہو گیا ساری عزت مٹی میں چل گئی ہے آج کوئی یقین کرم راستے تیار نہیں آج کوئی اقتدار کرم راستے تیار نہیں بڑا بے رشتہ ہو گیا میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو سینے در لایا پیار گیتا فرمایا رونا زمین میں نے دے کے آیا میں میرا دروازہ کھل جائے گا پریشان نہ ہو سنو حاکم ہو چلا جائیں جا کے انہوں کی میرا قرضہ تو ادا کر دے کہ مصطفیٰ کا فرما دے میرا قرضہ تو ادا کر دے عرض کی سنیا کوئی دلیل منگے دے دلیل کے دینا اللہ کا نے فرمایا سنو دلیل دے دینی ہر رات 100 تو پہلے 1000 میری تو میرے تے درود پڑھنا میں حضور کی بارگاہ کے اندر کی میں درود پہنچیا دے پہنچایا جا رہا ہے حضور کتنے اپنے امتی تو باخبر میں میرے نبی نے فرمایا جا کے اس کو آکھی تو 1000 میری درود ہر روز پڑھنا میں 100 دے پہلے جڑی رات گزری ہے تو پردہ کھل گیا سے اور تو شک پہ گیا سے پتنی 1000 پورا ہویا کہ نہیں ہویا جا کے وہ میرے طرف بشارت دے دینی امام الانبیاء پہ فرما دینی وہ 1000 میری پورا ہو چکا سے تیرے کو دلیے بندہ کے دلیل دے دینی وہ چڑھا گیا دن چڑھا دی جان وچ جان آگر سنو وقت حاکم بول گیا کہ جا کے کہنے لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا قرضہ تو ادا کر دے انہیں آکیا تیرے کو دلیل کی ہے انہیں آکیا دلیل ہے تو ہر رات شرط پہلے میرے 1000 مرتبہ حضور کے درود پڑھنا میں تیری رات گزری ہے تو کھل گیا سے حضور فرما میرے 1000 پورا ہو چکے یہ دلیل ہے میرے کو تو جان میں 1000 دن میں دنیا کھان کی انی 1000 دینار دیتا تو جا کے لگا جا ہر قاضی کے دربار میں چلا جا اور جب قاضی کی عدالت میں پہنچیا دے کہ قاضی نے انتظار پیا کردا سی جب غریب شخص آیا تو قاضی نے اس کو سینے نہ لگا لیا پیار کیتا کہ فرمایا اے بندیا اللہ نے تیری وجہ نال میں میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی ہے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ادا کر ساتھ تو ادا کر دے میں قیامت والے دن کا اجر نوازا جائے گا اے 500 دینار جا کے قرضہ ادا کر دے وہ آدمی
500 دینار لے کے پھر چل پیا جب اس آدمی کو پہنچیا جدا قرض دینا سی وہ بھی انتظار پیا کردا وے دروازہ کھولیا وہ ہاتھ چومنا لگ پیا سینے نرما کے پیار کرن لگ پیا انہیں آخیا وجہ کی اپنا قرض دے ہاتھ کیوں چومنا وے انہیں آخیا تیری وجہ نال مینوں میرے آقا دی زیارت ہوئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا وے اگر تو دا قرضہ معاف کر دے قیامت کا دن تمہیں بخش دیا جائے گا لے 500 دینار میں نہیں لینا تمہیں معاف کر دیا جائے گا 5000 درہم دینار کر صحیح سی اس میں صرف 500 دینار دا 40,000 دینار لے کے واپس آئے صرف 500 دینار اس قرضہ دینا سی 40,000 دینار واپس لے گئے سبحان اللہ 40,000 دینار واپس لے گئے اور اس حالت میں قرضہ بھی سارا لے گئے 40,000 دینار لے کے گھر آئے بیٹھا ہے سارا قرضہ بھی اتر چکی ہے